بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی، کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 1 سال ہی میں جو واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت ہی تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرت ناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنے بیگ سے آزاد کر دیا۔ روایات میں آتا ہے معاویہ ابن یزید نے صرف 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایک ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کے منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پورے اسلامی مملکت پر حکومت کرنا اپنے جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یا تو حکومت کی رسی تھامے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راستے کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستوں کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو صرف یہی ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ وہ حکومت کرے گا جس کا تم انتخاب کرو گے۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اترا اور اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ یہ مسلسل روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا لوتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر سنتی ہی نہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے امی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔
اس کے چند دن بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کے وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 75 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 75 سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اسی کے دور میں ہی شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا تھا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز مجانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ کر رکھ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے عبد المسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ عبد المسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاق حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس عباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھو دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی ہی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھودا تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ استغفر اللہ۔